الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یوسفی کردار پیدا کر اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے من کے اندر، اس کی ذات کے اندر مسلسل یہ کشمکش بپا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد یا بہت نیک ہو جانے کے بعد یا ظاہری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دیندار ہے، اس کی وجہ سے اندر کی کشمکش ختم نہیں ہو جاتی۔ نفس کے اندر کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ اس کے بال کالے ہوں یا سفید ہو چکے ہوں، خبر کو جانے تک ہر انسان کے من کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ پاپائیت نہیں سکھاتا، ورنہ دیگر مذاہب میں پوپ کے پاس جائیے، فادر کے پاس جائیے، کنفیشن کرا لیجئے کہ یہ غلطی ہو گئی اور اس نے معاف کر دیا تو معاف ہو گیا۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کشمکش کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اندرون کی آپ کیسے تہذیب کر سکتے ہیں، تہذیب نفس، تزکیہ نفس، نفس اندر جو اکساتا ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سلسلے میں ایک زبردست کیریکٹر ہے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور ہر مومن کے لیے اور ہر انسان کے لیے کیسے اپنی زندگی کے 4 دائروں میں، 4 لیئرز میں تقوی کا پابند رہے۔ زندگی کا ایک دائرہ ہے، ایک لیئر ہے جو ویری پرسنل ہے، خود میری ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا میں کیا کرتا ہوں، پرسنل لیول ہے یہ۔ اس کے بعد انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے جسے ہم پرائیویٹ لائف کہتے ہیں، جو پبلک میں نہیں ہے، گھر میں رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہے آپ نہیں جانتے، ان سے جب پوچھیں گے تب پتا چلے گا۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے پرائیویٹ لائف کا۔ اس سے اوپر ایک تیسرا دائرہ ہوتا ہے پروفیشنل لائف کا، جہاں آپ کام کرتے ہیں، ساتھیوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ پروفیشن کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، یہ ایک تیسرا دائرہ ہے جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن جو آپ کو جانتے ہیں وہی ہو جو گھر کے اندر بھی ہو لازم نہیں ہے، پرسنل لائف بھی آپ کی ایسی ہی ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس سے اوپر ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے جو سوشل لائف ہے، آدمی سماجی کام کرتا ہے، پولیٹیکل کام کرتا ہے، پولیٹیکل لائف ہے، سوشل لائف ہے۔ 4 دائروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو غور سے اگر پڑھیں گے تو ہر دائرے میں آپ نے تقوی کا التزام کیا، خدا خوفی کا التزام کیا، نفس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا۔ ہر مرحلے میں نفس ایک برائی سکھاتا ہے۔ آپ اگر پرسنل لیول پہ ہوں تو وہاں کچھ خاص برائیاں ہیں، آپ پرائیویٹ لائف میں ہوں تو وہاں کچھ خاص برائیاں ہوتی ہیں، آپ اگر سوشل لائف میں ہوں تو وہاں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اور پبلک لائف میں آ جاتے ہیں، پولیٹیکل لائف میں، تو وہاں کچھ خرابیاں۔ نفس ہمیشہ اکساتے رہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نفس کی عادت ہے۔ لیکن بندہ مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت کو ہمیشہ متوجہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، غلام کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھا اور پالا اور پوسا۔ 4-5 سال کے بعد آپ سن بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے، 17 سال 18 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی مختلف طریقے سے ڈورے ڈالتی رہی، بہلاتی اور پھسلاتی رہی۔ آخر کار اس نے ایک دن الٹیمیٹ قدم اٹھا دیا اور دروازہ بند کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی
اور یوسف بھی آگے بڑھتا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتا۔ بہت ڈیلیکیٹ مقام ہے یہاں انبیاء پر گفتگو کرتے ہوئے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ اصل کمال تو یہ ہے کہ اندر وہ ترغیب پیدا ہو، اندر وہ تشویق پیدا ہو، اندر وہ ہیجان پیدا ہو، پھر اس کے بعد اسے کنٹرول کیا جائے، تو یہ اصل میں اسوہ ہے۔ جس کو تشویق ہی نہ ہو، جس کے اندر ترغیب ہی نہ ہو، جس کے اندر وہ مادہ ہی نہ ہو، مان لے فرشتہ ہے، اور اگر وہ جنسی اعتبار سے بہت اچھی زندگی ہے اچھی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تشویق ہی نہیں اندر سے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ آگے بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی آگے بڑھتے اگر وہ خدا کا برہان نہ دیکھتے۔ خدا کا برہان سے مراد انر وائس آف گاڈ، اندر سے ایک آواز آتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کو ہر برائی کرنے سے پہلے برہان دکھاتا ہے، دلیل دکھاتا ہے، یہ غلط کام ہو جو تم کرو گے، اور اگر کرو گے تو خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر کی آواز کو سنا، لولا برہان ربی، اپنے رب کا برہان دیکھا، اور دیکھنے کے ساتھ وہ بھاگنے لگے دروازہ کھولنے کی طرف۔ پیچھے سے یہ آئی اور قمیص کو پکڑ لیا، تو کھینچا تانی میں قمیص پھٹ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بعد میں ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے دراندازی کی ہے، یوسف نے پہل کیا ہے، یوسف کا پرو ایکشن ہے۔ اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے کوئی کھینچ رہی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود کچھ اور دنوں کے بعد، کچھ اور آزمائشوں کے بعد جیل میں اٹھا کر ڈال دیا گیا۔ یہ ایک پارٹ ہے یوسفی کردار کا کہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، اس سے کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھ پر حملے کیے، جن لوگوں نے میری عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کی، جو لوگ مجھ پر ڈورے ڈالتے تھے، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھو کس کی غلطی ہے۔ وہ عورتیں آئیں بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم گنہگار ہیں، یوسف کو ہم نے ایک فرشتہ صفت انسان پایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کا نفس برائی پر اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب کی رحمت سایہ فگن ہو جائے وہ آدمی ہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ہاں کہا۔ جب آپ کی برات ہو گئی تب بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چن لیتا ہوں اور میرا خاص مشیر اور منسٹر بنا لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا اس نے ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کا معاملہ۔ حضرات میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ نفسیاتی طور پر جو بیہیویئر انسان کرتا ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر کوئی کام کرنے کا موٹیویشن ہو تب کام کرتا ہے، موٹیویشن ہی نہ ہو تو آدمی وہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا ایبلٹی ہو، وہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور تیسرا ہے پرامپٹ، کوئی چیز اسے شوق دلانے والی ہوتی ہے، کوئی چیز اسے آمادہ کرنے والی ہوتی ہے۔ تین چیزوں کے کمبینیشن سے انسان برائی کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کے کام میں آنا چاہے، نماز کو آیا اور دیکھا کہ صاحب اس کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ درس قرآن پرامپٹ ہے، اسے تشویق دینے والی چیز ہے، اسے گویا کہ اکسانے والی چیز ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ بہت اچھی باتیں ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر موٹیویشن تھا تو نماز کو آیا، ایبلٹی تھی قرآن کے درس کو سننے کے لیے تو آیا، اور پرامپٹ یہ ہے کہ اس مسجد میں اس وقت درس قرآن ہوا تو نیکی کی طرف آگے بڑھ گیا۔ یہی حال برائی کا بھی ہے۔ بہت سے لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیٹ کا ایڈکشن ہے، فون کا ایڈکشن ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہر بیہیویئر تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن ہے، جیسے جیسے وہاں واٹس ایپ میں یا سوشل میڈیا میں کوئی نیوز کوئی آئٹم آئے تو آپ کو اس کا ایک انفارمیشن ملتا ہے، رنگ ملتا ہے، یہ موٹیویٹ کرتا ہے۔
آپ کے پاس ایبلٹی ہے، آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو فون اٹھاتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو پرامپٹ ہے وہ آپ کے ٹیبل کے بازو جہاں آپ سوتے ہیں، بازو فون ہونے کے نتیجے میں آپ اٹھاتے ہیں، تو اس فون کو اگر کچن میں ڈال دیں رات میں سوتے وقت تو آپ کو پرامپٹ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی شوقی دلانے والی چیز نہیں ہے، کوئی ترغیب دلانے والی چیز نہیں ہے، آپ کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے اس کام کے لیے، تو آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پیپر پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب ناشتے کے لیے جائیں گے تو آپ کا فون وہاں ملے گا آپ کو۔ میں نے بس مثال دی ہے کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک آدمی موٹیویٹڈ ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے، لیکن اس پرامپٹ کو آپ ہٹا دیجئے تو برا کام نہیں کریں گے۔ جو کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہٹا دیجئے۔ آئس کریم کھانے کا شوق ہے تو آپ کے گھر کو آئس کریم ہی نہ لائیے، فریج ہی میں نہ رکھیے، تو آپ پرامپٹ کو ہٹا دیں گے، ترغیب دینے والی چیز کو ہٹا دیں گے تو آپ کی سلامتی ہے۔ تو نیک کام کے لیے یہ 3 چیزیں چاہیے، اور برے کام کے لیے اس کا چین لنک توڑ دینا چاہیے۔ موٹیویشن توڑ دیں آپ، یا یہ کہ پرامپٹ آپ توڑ دیں، جیسے کہ دروازہ کھول دینا پرامپٹ کو توڑنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور دروازے کو جو لاک کر دیا تھا وہ ان لاک کرنے کے لیے طرف گئے، تو گویا کہ جو چیز شوق دلانے والی عزیز مصر کی بیوی کے لیے وہ یہ کہ ہمیں سخت سیف ہیں اور لاک ہے ڈور، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لاک کرنے کے لیے آگے بڑھے اور بھاگے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بعض چیزیں جو شوق دلاتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں، ترغیب دلاتی ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کے روٹین سے ہٹا دیجئے، تب انشاءاللہ سیفٹی ہو سکتی ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، الا ما رحم ربی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رب کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو اگلے سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ایشورڈ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر دن خدا کی رحمت کو آدمی متوجہ کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے تو اللہ کی رحمت کو آپ متوجہ کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف بلائیں گے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے پروردگار جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو نیکی کی طرف پھیر دے اور تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، پروردگار مجھے تیری رحمت دے گناہوں کو چھوڑنے کے سبب میں ترک کر سکوں۔ اللہم لا تشقنی بمعصیتک، اے پروردگار مجھے شقی نہ بنا، مجھے بدبخت نہ بنا گناہ کر کے، اس سے میری حفاظت فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار میرے حالات کو درست فرما دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، پلک جھپکنے کے برابر سیکنڈ تک بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، میرے نفس کو تو اپنے کنٹرول میں رکھ اور مجھے نیک راستہ بتا، مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے نیکیوں پر گامزن رکھ۔ ایسی بے شمار دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، خواہشوں کی برائی سے بچا، اخلاق کی برائی سے بچا، اعمال کی برائیوں سے بچا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اور ایسی دسیوں دعائیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، متوجہ ہو کر خدا سے دعا کریں، اور صبح میں اگر خدا کی رحمت متوجہ کریں تو شام تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ محفوظ رہ سکیں گے، پھر اگلے دن بھی پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ہر آن ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا اہتمام، خدا کی طرف رجوع ہوں اور خدا سے کہیں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، مجھے توفیق دے اور مجھے ثابت قدم رکھ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی رہیں گی، اور جب تک اللہ کی رحمت ہے کوئی بندہ معاصی یا گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے اس پہلو کو، یعنی اپنے نفس کی تہذیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں کا شوق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کمزور سے کمزور تر فرما دے۔ آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔